بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورفعنا لك ذكرك. صدق اللہ العظیم. ایمان کی حفاظت ہم جان پر کھیلیں گے، ایمان کی حفاظت ہم جان پر کھیلیں گے. جو ظلم و ستم بھی ہو اسلام پر ہم کھیلیں گے. آج آنے نہیں دیں گے ہم ختم نبوت پر، آج آنے نہیں دیں گے ہم ختم نبوت پر. گر ضرورت پڑی تو ہم سر بھی کٹا دیں گے. محترم حضرات سامعین کرام و مہمانان اعظام و مشفق اساتذہ کرام، آج میری تقریر کا موضوع سیرت ختم الرسل ہے. کوئی شخص دنیا میں سیرت ختم الرسل کا ادا نہیں کر سکتا. میں جتنے فرض دعوے کروں کہ میں سیرت ختم الرسل کا ادا کر سکوں اور اس کے معجزات کو بیان کروں، میری یہ مجال نہیں کہ میں سیرت ختم الرسل کا احاطہ کر سکوں. در حقیقت یہ ہے کہ سیرت ختم الرسل کی جتنی بھی عظمتیں اور رفعتیں وہاں تک کسی انسان کی رسائی نہیں ہو سکتی، اور کسی بھی اردو و عربی کی لغت میں کوئی ایسا لفظ ایجاد نہیں کیا گیا کہ جس لفظ میں سیرت ختم الرسل کے ذکر کو بیان نہ کیا گیا ہو. میرے نبی آگے چلے گئے. اسی کو دیکھ کر مولانا مناظر حسین گیلانی رحمت اللہ علیہ نے کہا، وہ آنے کو تو سب آئے لیکن جو بھی آیا وہ جانے کے لیے ہی آیا. لیکن مکہ میں ایک ایسا عربی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آیا، وہ آیا تو آتا چلا گیا، وہ بڑا تو بڑھتا چلا گیا، وہ پھیلا تو پھیلتا چلا گیا. یہ میرے نبی کی شان ہے، ایسی بلند شان. اگر میرا نبی زمین پر بیٹھ جائے تو زمین کو سکون ملتا ہے، اگر میرا نبی کھڑا ہو جائے تو آسمان کو بلندیاں ملتی ہے. میرا نبی بولے تو حدیث بن جائے، میرے نبی کو غصہ آئے تو جہنم کو ہلا کر رکھ دے، میرے نبی کو پسینہ آئے تو خوشبو مہکے، میرے نبی جس راستے سے گزر جائے تو اس راستے سے خوشبو مہکتی ہے. میرے نبی کے آنے سے پہلے چاند کو اپنی نورانیت پہ نازتا، سورج کو اپنی صحت پہ نازتا، لیکن جب میرے نبی آئے تو سارے کے سارے ناز ٹوٹ پھوٹ کر رہ گئے. یہی تو معنی ہے ورفعنا لک ذکرک وما علینا الا البلاغ.